باپ بیٹا اور پاک کے نام پر آمین۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب کو برکت دے۔ اور آج کی ہم سٹڈی کے اندر خاص طور پر سیکھیں گے آج اناجیل اور بائبل جو سی ہے، پرانا اہتنامہ اور نیا اہتنامہ جو سا ہے، جو آج آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی آسانی سے ترتیب نہیں دیا گیا یا آسانی سے اس کی تمام انفارمیشن بنی نوع انسان تک نہیں پہنچی، بلکہ اس کے پیچھے بہت سی شہادتیں ہیں، بہت سے دکھ ہیں، بہت سے کرب ہیں جو برداشت کیے گئے ہیں۔ اور آج یہ بائبل میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کے رسول جو خدا کے منصور تھے، یسوع نے اس دنیا کے اندر چنے، سلیکٹ کیے تاکہ ان کے سبب سے بنی نوع انسان کو، بنی نوع کائنات کو برکت ملے۔ تو یہ اس کا خاص فضل ہے اس کے چناؤ کا، کہ اس نے انمول ہیرے اس دنیا میں سے چنے، اس نے حکمت کے ساتھ اس نے ان کی خاطر دعا کی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا 16 باب 17 باب، تو اس میں خاص طور پر یسوع ناصری جو صاحب بشری طور پر باپ سے درخواست کرتا ہے، ان تمام رسولوں کے لیے کرتا ہے، کہ اور کہتا ہے کہ اور دیکھ، جس طرح تو نے مجھے جلالی بنایا ہے تو ان کو بھی جلالی کر، تو اپنا جلال ان پر بھی ظاہر کر۔ اور مہربان خداوند یسوع ناصری کا فضل کے سبب سے اس کا جلال ان رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوا۔ تو میرے عزیزوں، ہم تو ایک چیز کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری نے ہماری خاطر کوڑے کھائے ہیں، ہماری خاطر دکھ سہے ہیں، ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسولوں نے بھی یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جانیے کہ 12 رسول چنے گئے تھے۔ یہ 12 رسول اس لیے چنے گئے تھے کہ اس سے پہلے یعقوب جو سا تھا، جو اسرائیل تھا، اس کے 12 بیٹے جو سے تھے وہ چنے گئے تھے، اور 12 قبیلے بنے تھے، اور ایک جو سی ہے بنی اسرائیل 12 قبیلوں کے ذریعے جو سے ہے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئی تھی۔ اسی طرح یسوع نے بھی جو سا ہے وہ اس نے 12 شگیر چنے، یعنی نئی جو سی ہے بنی اسرائیل، نئی بنی اسرائیل جو سی ہے، اس کی نشاندہی یسوع نے کی کہ عہد تجدید کی جو سی اسرائیل ہے وہ 12 ان رسولوں کے ذریعے جو سے خدا کے کلام کو سیکھے گی۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ جان لیجئے کہ 12 رسولوں نے پوری دنیا کے اندر جو سا ہے کلام کو پیش کیا، شہادتیں صحیح ہیں، دکھ سہا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، آج جتنی بھی خدمتیں کی جا رہی ہیں، جتنے بھی خدام جو سے خدمت کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی زندگی ہے، جب ان کے شاگرد ویسی زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو مخالفتیں پڑ جاتی ہیں۔ اگر شاگرد بڑھنے کی کوشش کریں تو مخالفت پڑ جاتی ہے۔ اگر جو سے ہے شاگرد ان کے ڈونرز یا ان کے جو سے ہیں بینیفیشیز ان کی طرف جانا کی کوشش کریں تو مخالفتیں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن بائبل کے موافق ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا عمل یسوع کا تھا ویسا ہی شاگردوں کی زندگی میں تھا، اور یسوع نے ٹرینڈ ہی انہیں ویسا کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مقدس یسوع ناصری نے صلیب پر جان دی، کوڑے اپنی پیٹھ کے اوپر کھائے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جو سا ہے خدا کا خاص منصوب، خدا کا چنا ہوا، خدا کی خاص پلاننگ کے لیے جو سا ہے مرتب کیا ہوا جو سا ہے، اور جس کو خدا کہتا ہے کیفا اور چٹان کہتا ہے، اس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے جلال کے لیے، خدا کی قدرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اس نے سب کچھ خداوند کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا خاندان تھا، اس کی فیملی تھی، بے شک وہ ان کو بھی ٹائم دیتا تھا، لیکن اس کا 90% جو سا وقت ہے وہ خدا کے کاموں کے لیے تھا۔ اور جب اس کی جو سی ریسرچ میں جاتے ہیں تو وہ ایونجلزم کر رہا تھا، خدا کی خدمت کر رہا تھا، جب اس کی وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس نے واقعی بتایا کہ میں ایک عظیم لیڈر ہوں اور میرا چناؤ خدا کی طرف سے ہے۔ پطرس جو سا ہے ایک بہترین جو سا تھا فشر مین تھا، اور اس کی اپنی کشتی تھی، اور اس زمانے کے اندر اگر کسی کے پاس کوئی کشتی ہوتی تھی تو وہ اسی طرح جیسا آج کے زمانے میں اگر کسی کی کوئی چھوٹی سی فیکٹری ہو، لیکن سب کچھ وہ چھوڑ کر یسوع ناصری کے قدموں میں آئے، تعلیم حاصل کی اور خدمت کی، اور
یسوع ہی کے نقش قدم پر چڑھنے۔ اگر یسوع مسیح ناسی نے صلیب لی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو شمعون پطرس جو سا کہلایا ہے، اس نے روم میں الٹی صلیب لی ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے مسیحا کے، اپنے نجات دہندہ کے انداز کے موافق جو سی ہے میں صلیب لوں۔ تب اس نے الٹی صلیب لی اور روم کے اندر اس کو الٹی صلیب دی گئی۔ جس طرح کسی کو شہید کیا جاتا تو اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تو پطرس نے یہ آخری خواہش بتائی تھی۔ یہ ہے شہادتوں کا رتبہ، یہ ہے خدمت کرنا، شاگرد ہونا، اور یہ ہے استاد کی اعلیٰ تعلیم۔ جو کچھ استاد کرتا ہے ویسا ہی شاگرد کرتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے ساتھ شاگرد تیار کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو جانیے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی شاگرد ہوں گے۔ پہلے ہم ان تمام شاگردوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پھر میں آج کے دور کے جو سے استاد اور شاگرد کا کمپیریزن کروں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر یعقوب کو یروشلم میں سر قلم کیا گیا ہے۔ اس کا غالباً اعمال 12 باب کے اندر بھی ذکر ہے۔ سر قلم ہو گیا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ کے نعرے لگاتے ہیں۔ خدام پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ کلیسیا پریز دی لارڈ کے نعرے کہتے ہوئے نہیں تھکتی ہے۔ لیکن یہ نعرے ہیں جو پطرس نے لگایا، روم میں الٹی صلیب لیتے ہوئے پریز دی لارڈ کا نعرہ لگایا۔ یعقوب نے یروشلم میں سر قلم ہو رہا ہے اور وہ پریز دی لارڈ، خدا کی ستائش کے نعرے لگاتا ہے۔ اندریاس جو سا ہے اس کو یونان میں، پطرس ایک مقام تھا یونان کے اندر، وہاں پر ایکس جو سا ہے اس کی شکل کی جو سی ہے صلیب دی گئی تھی اور اس کو اس پر لٹکایا گیا تھا۔ فلپس کو ایشیا کوچک میں پھانسی دی گئی تھی، مسلوم کیا گیا اور پھر سنسار کیا گیا۔ یعنی پہلے پھانسی دی گئی اور پھانسی دے کر پھر اسی جگہ کے اوپر جو سا دینے کے بعد اس کو مصلوب یعنی لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو سنسار کیا گیا۔ یہ ہے خدمتیں۔ برتمائی کو ارمینیا میں زندہ کی کھال جسم سے کھینچی گئی، ارمینیا کے علاقے کے اندر، اور جب کھال اتار دی گئی تو اس کے بعد اس کا سر قلم کیا گیا۔ لوکا کو ہندوستان میں اس کے بدن کے اندر جو سا نیزہ جو سا ہے پوست کر دیا گیا، اس کے سینے کے اندر اس کا جو سا ہارٹ ہے، اس کا جو سا دل ہے اس کے اندر پوست کر دیا گیا نیزہ۔ متی کو حبشہ کے اندر، جو غالباً ایتھوپیا کہلاتا ہے آج کے دور کے اندر، تلوار سے قتل کیا گیا۔ چھوٹا یعقوب جو سا ہے یروشلم میں ایک برج سے گرایا گیا، سنسار کیا گیا، لاٹھیاں ماری گئیں، صحت یاب ہو گیا، پھر خدا کی خدمت کے لیے باز نہیں آیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، فریکچر ہوا ہے، سر پھٹ گیا، لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا، چھوڑ دیا ہے، پھر بچ نکلا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب باڈی پھر سے جو سی ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہے تو پھر خدا کی ایونجلزم شروع کرتی ہے۔ آخر میں اس کو پکڑ کر آرے سے چیر دیا گیا ہے، آرے سے چیر دیا گیا ہے۔ یعقوب کی خدمت۔ یہودا جو تدی جو سا کہلاتا ہے، مسوپتامیہ کے اندر تیروں سے چھیدا گیا، تیروں کے ذریعے اس کو شہید کر دیا گیا۔ شمعون کنانی جو سا خلیج فارس کے قریب ایک ہجوم نے حملہ کر کے مار ڈالا، کیونکہ وہ وہاں پر ان کو کلام پہنچا رہا تھا۔ فارس جو آج ایران ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول کو، جو خدا کا ایک خادم، عظیم خادم کے لایا، اور اس نے 12ویں کا عدد کمپلیٹ کیا کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا۔
اس کو بھی روم کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک نافرمان شگید کو جو یہودا اس کا یہودی تھا، اس نے خود کشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا۔ تو میرے عزیزو، پھر ایک جو سا ہے رسول جس کو ہم دیکھتے ہیں یوحنا، جو اناجیل کا مصنف ہے، خطوط کا مصنف ہے، اور پھر آخری کتاب جو مکاشوہ ہے اس کو تحریر کرنے والا ہے۔ شہنشاہ دومتیان کے عہد میں عزا رسانی کی گئی، ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا گیا، فرائی کیا گیا، اس کا پورا جو سا بدن تھا وہ جل چکا تھا، فرائی ہوا تھا، اور موزانہ طریقے سے بچ گیا۔ پھر اس کے بعد اسے ایک مرتبہ زہر دے کر مارنا چاہا، لیکن پھر بچ گیا۔ اس کے بعد اسے جو صاحب پتمس جزیرہ ہے وہاں پر جیل وطن کر دیا گیا، جہاں پر اس نے مکاشفہ لکھا۔ اس کو مارنا چاہتے تھے لیکن اس کی عمر زیادہ تھی، اس لیے وہ جو صاحب پتمس کے جزیرے میں رہا، اور پتمس کے جزیرے میں 30 برس وہاں پر رہا۔ اور میرے عزیزو، پتمس کا وہ جزیرہ تھا جہاں پر لوگ کہتے تھے موت آ جائے لیکن اس مقام پر ہم نہ رہیں، اس کرب اس تکلیف میں رہا۔ اس غار کے اندر رکھا جاتا تھا جہاں پر حاجت بھی وہاں کی جاتی تھی، کھانا بھی وہیں کھایا جاتا تھا، نہ کوئی نکالنے والا، کئی دن تک پانی نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی پریز دی لاڈ کا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان شہیدوں کی کتاب کو اپنی بغلوں میں، اپنے جو سے ہے بیگوں میں لیے تو پھرتے ہیں، لیکن شان و شوکت ہم وہ چاہتے ہیں جو متی 4 باب کے اندر جب روح جو سا ہے یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور ابلیس کی آزمائشوں کی جو سی 3 خواہشیں ہیں، روٹی کی، کنگرے کی اور شان و شوکت کی، جس کو یسوع نے ریجیکٹ کیا ہے، اور پھر ایونجلزم کی ہے، خدا کی خدمت کی ہے۔ رسولوں کو جو سا اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ جو سا ہے وہ 100% جو سی ادائیگی دیتے تھے، کیونکہ بائبل کے پرانے عہد نامے میں ہمیں 10% ملتا ہے، 10واں حصہ۔ یسوع نے جو سا کہا کہ تمہارے 50% پر، کیونکہ اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھیں تو یسوع نے کہا کہ تمہارے پاس 2 کرتے ہو تو 1 دے دو، یعنی جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کا ہاف دے دو۔ اور رسولوں کی زندگی کی کو دیکھیں تو انہوں نے سب کچھ ہی دے دیا، انہوں نے 100% ہی خدا کی خدمت کے لیے دے دیا، اور اس کے بعد وہ آج جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ سب کچھ اپنا مال و اسباب بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، اور جو اس قابل نہیں ہوتے تھے، جو کمزور تھے، ان کے اندر برابر ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا، یعنی ایکول، برابر 50-50 کا جو سا کانسیپٹ چلتا ہے۔ اس لیے یہ خدمتیں پروان چڑھی ہیں، اس لیے خدمتیں آگے بڑھی ہیں۔ اب ہم جو سا ہے کلام، بائبل، نوشتے وہ لے کر پھرتے ہیں جو شہیدوں کے ہیں، جو شہادتوں کے ہیں، لیکن خواہشات اور ضروریات اس طرح کی پوری کرنا چاہتے ہیں جو متی 4 باب کی آزمائشوں کی ہے، اس لیے مکس اپ ہو چکا ہے۔ آج ہم خود چاہتے ہیں اعلیٰ مقام، اعلیٰ سٹینڈرڈ، اچھی گاڑی، سب کچھ، بنگلے، کوٹھیاں، لیکن اگر شاگرد جو سا ہے برکت میں سے وہ کچھ ڈونر، کچھ بلیسنگز لینا چاہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا کمپٹیٹر ہے۔ وہاں پر ہم دیکھیں تو خدا کی برکت رسولوں میں ٹرانسفر ہوئی، رسولوں سے پھر آگے جو سا کلیسیا میں ٹرانسفر ہوئی۔ یہاں پر جو سی ہے بلیسنگ جو سی ہے وہ سب سے پہلے خادم ہے، خادم کے بعد اس کی جو سا ہے ازدواجی زندگی کے اندر، اس کی وائف میں، اور اس کے بعد اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، جو بلیسنگز جس کو دنیاوی بلیسنگز ہیں، تو ہم اس کو دینا نہیں چاہتے۔ وہاں پر جو سا لکھا ہے کہ انہوں نے سب کچھ جو سا ہے بانٹ دیا۔ یہی عمل کلیسیا کے اندر آیا، اس لیے شہادتیں ہوئی ہیں، اس لیے کلام پھیلا ہے۔
تو میرے عزیزو، یہ بائبل جو سی ہے مقدسوں کی ہے، یہ سینٹس کی ہے، یہ وہ اعلیٰ لوگوں کی تحریریں ہیں، اور اگر اس کو ہم جو نان سیریس طریقے سے اگر اس کو پڑھتے ہیں یا نان سیریس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو ان مقدسوں کے ساتھ جو جن کے کتاب حیات میں نام لکھے گئے وہ شہید ہیں، اور جو طبعی موت مرا ہے یوحنا، اس کو ہم دیکھیں تو اس کی زندگی عاجزی، حلیمی، صبر کے ساتھ ہے۔ آج ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے، کیونکہ اب تو بہت سی بلیسنگس ہیں، اب تو بہت سی برکتیں خدا نے دی ہیں، لیکن برکت تو اس طرح ہے جس طرح ہم سمجھے کہ ہمارے گھر کے اندر روم ہو تو ایک طرف دروازہ ہوتا ہے، ساتھ ایگزاسٹ لگا ہوتا ہے، تو ایگزاسٹ کبھی وہاں پر حبس نہیں ہونے دیتا، گھٹن نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح خادم کی زندگی میں اگر بلیسنگ ہے تو دوسری طرف اس کا ایگزاسٹ لگنا ضروری ہے، تاکہ تازہ ہوا چلتی رہے۔ ہماری برکتیں رکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہے۔ ہماری زندگی جو سی ہے اس دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا کی خواہشات کے لیے نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو بائبل اگر ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ اپنا سٹینڈرڈ بھی رکھیں، اپنے بچوں کا بھی مستقبل رکھیں، ان کے بھی معیار رکھیں جس طرح دنیا داری رکھتی ہے، اور دنیا کے بھی نظام اور خدا کے نظام رکھے، تو ہم خدا کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا دل ان خزانوں کی طرف لگا رہے گا جو زمینی ہے۔ اس لیے قناعت کرنا سیکھیں، جو کچھ ہے اس پہ قناعت کریں، مت دیکھیں کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، کیونکہ خواہشات حاملہ ہو جاتی ہیں۔ ضرورت خدا ہمیشہ پوری کرتا ہے، کبھی کسی برگزیدہ کو خدا بھوکا نہیں مارے گا، کبھی کسی برگزیدہ کو خدا کرب میں نہیں رکھے گا، اس کی گنجائش سے زیادہ اس کو برداشت جو سی یا آزمائش کو جو سا اس پر نہیں ڈالے گا، وہ نکالنے کے رستے بنائے گا۔ کبھی کوئی خدا کا طالب جو صاحب بھوکا نہیں مرے گا، کبھی اس کے بچے نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ بس خدا کو جانیے، خدا کو سمجھیے۔ کاش ہم عاجز ہو جائیں، کاش ہمارے پاس وسائل ہوں لیکن دروازے کھل جائیں، رستے کھل جائیں، اور ہماری عاجزی، حلیمی جو سی ہے خدا کے جلال کو ظاہر کرے، اور ہم واقع ہی سینٹ مقدس اس دنیا کے اندر کہلائیں۔ ورنہ لوگ کچھ عرصہ ہمارے میریکلز ہوتے دیکھ کر، معجزات ہوتے دیکھ کر، لیکن جب ہماری جسمانی خواہشات کو دیکھیں گے، ہمارے سٹینڈرڈ کو دیکھیں گے، تب وہ کہیں گے کہ یہ یسوع نہیں بلکہ بر یسوع ہے، کیونکہ بائبل میں بر یسوع کا بھی ذکر ہے۔ وہ بہت سے معجزات دکھا کر بہت سا پیسہ کماتا تھا، لیکن پالوس رسول نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور تب اس نے کہا کہ کیا تو خدا کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے کے لیے آیا ہے؟ تب اس نے اس پر قرض کیا، اور وہ 4 دن تک نبی نہ رہا۔ عزیزو، یسوع میں بڑھیے، خادمو یسوع میں بڑھیے، مت سٹینڈرڈ کی طرف جائیے، مت اپنے آپ کو الجھنوں میں الجھا لیجیے۔ ہم جتنے خاکسار ہیں، جتنے اس دنیا کے اندر قناعت کرنے والے ہیں، کہ جتنے حلیم ہیں، پھر ہم غیرت مند ہو جاتے ہیں، غیور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا میرا خدا غیور اور غیرت مند خدا ہے۔ آئے خدا کے حضور دعا کریں تاکہ خدا ہمیں حکمت دے، اور ان رسولوں کی مقدس کتاب کو پکڑنے اور اس کی تعظیم کرنے کا سبب ٹھہرائے۔ آمین۔ قدوس مہربان خدا، میرے پاک پتا پرمیشور، میں تیرا شکر گزار ہوں دی گئی بخشی گئی نعمتوں کے لیے۔ میرے پاک پتا پرمیشور، تو ہمیں حکمت، عقل و دانائی بخش، اور میں درخواست کرتا ہوں سننے والے ایک ایک شخص پر تیرا برکت، تیرا ابر، تیرا مسا چھا جائے مہربان خدا۔ تبدیلی کا روح بخش، فتح کا روح بخش، عاجزی کا روح بخش، حلیمی کا روح بخش مہربان خدا، اور ہمیں اپنے ساتھ پوستر کر دے، اور ہمیں اپنے دن گننا سکھا، اور ہمیں عاجزی حلیمی عطا فرما۔ یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔